دیکھیں، جب ہم حج پہ جاتے ہیں نا تو ہم بغیر حج کی روح کو حاصل کیے ہوئے حج کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ حج کی روح کو جاننا چاہتے ہیں نا تو اس آڈیو کو پوری کو دیکھیے اینڈ تک، تاکہ ہمیں احساس ہو سکے کہ جب ہم اللہ کے لیے حج کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو کیا فیلنگ، کیا احساسات ہونے چاہیے، کیا ہمیں وہاں پہ جا کر کس چیز کو اپنے اندر کی روح تک اتارنا چاہیے۔ اگر آپ کو لگے کہ یہ ویڈیو جو ہے آپ کو کہیں نہ کہیں فائدہ مند لگ رہی ہے، اس کو سن کر کسی کو فائدہ ہو سکتا ہے، جو جانے والے ہیں حج پہ وہ سن کر اپنے اندر کو ٹٹول سکتے ہیں، ان کو فائدہ ہو سکتا ہے، ان کے حج کا جو مقصد ہے وہ اسے حاصل کر سکتے ہیں، تو پلیز اس کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، تاکہ ہو سکتا ہے ہماری اس آڈیو سے کسی کا بھلا ہو جائے، کسی کو کوئی فائدہ ہو جائے۔ لوگ اتنی محنت اور مشقت کر کے حج کے لیے جاتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی جب وہ واپس آتے ہیں تو پہلے ہی کی طرح ہوتے ہیں، ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، ان کی جو روح ہوتی ہے نا وہ ویسی کی ویسی رہتی ہے، ویسی بھٹکی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ ہوتا ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے گھر سے ہو کے آئے ہیں اور جب واپس آئیں تو ان کے اندر وہ تبدیلی، وہ چینجنگ جو آنی چاہیے وہ نہیں آتی۔ تو پلیز اگر کہیں بھی لگے کہ یہ دوسروں کو فائدہ دے سکتی ہیں تو ضرور اس کو دوسروں تک پہنچائیں۔ حضرت جنید بغدادی کی نظر میں وہ ایک واقعہ بہت ہی اچھا ہے، جو جانے والے ہیں حج پہ وہ ذرا غور سے سن لیں، اپنی نیتوں کا اعادہ کر لیں کہ ہم کس لیے جا رہے ہیں۔ کہتی ہیں کہ حضرت جنید بغدادی کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا جو بیت اللہ سے واپس آیا، لیکن اس کی زندگی پر حج کی چھاپ نہ پڑ سکی۔ آپ نے اس سے دریافت فرمایا، تم کہاں سے آ رہے ہو؟ حضرت حج بیت اللہ سے واپس آ رہا ہوں۔ جو مسافر تھا اس نے جواب دیا، کیا تم حج کر چکے ہو؟ حضرت نے بڑی حیرت سے دریافت کیا۔ کیوں ان کو حیرت ہوئی ہوگی؟ کہتے ہیں جی ہاں میں حج کر چکا ہوں، مسافر نے جواب دیا۔ حضرت نے پوچھا، جب تم حج کے ارادے سے گھر بار چھوڑ کر نکلے تھے اس وقت تم نے گناہوں سے بھی کنارہ کر لیا تھا یا نہیں؟ اب دیکھیں کسی کی اصلاح کرنی ہو تو کیسے الفاظ کا چناؤ، تم نے یہ غلط کیا، یہ وہ پن پوائنٹ نہیں کر رہے، اس کے اندر سوال کر کے اس کے اندر کی جو ہے نا اس کی غیرت کہہ لیں، اس کی جو بھی اس کے اندر ہے اس کو اجاگر کر رہے ہیں کہ کیا تم نے ایسا کیا تھا، یہ نہیں کہ تم نے ایسا نہیں کیا تو اس وجہ سے تم پہ اثر نہیں ہوا۔ کہتے ہیں آگے سے سوال کریں، تم نے ایسا کیا تھا گھر سے نکلنے سے پہلے اپنے گناہوں سے کہ اللہ تعالیٰ یہ میرے اندر گناہ ہے، میں اس سے کنارہ کروں گی، مجھے لے جا، مجھے وہاں پہ پاک کر، میں واپس آؤں گا تو میں دوبارہ ان کو نہیں کروں گا۔ حضرت میں نے تو اس طرح سوچا ہی نہیں تھا، مسافر نے جواب دیا۔ لوگ سارے جا رہے تھے، حج کر رہے تھے، میں بھی نکل گیا۔ لوگوں نے تیاری کی، میں نے بھی تیاری کی، کہا جاتا ہے جو افورڈ کر سکتا ہے وہ چلا جائے، تو میں بھی چلا گیا۔ اچھا تو پھر تم حج کے لیے نکلے ہی نہیں، انہوں نے کہا۔ پھر دریافت فرمایا، اس مبارک سفر میں تم نے جو منزلیں طے کی، جہاں جہاں راتوں کو قیام کیا، کیا تم نے اس دوران قرب الہی کی منزلیں بھی طے کی؟ اللہ کو اپنے قریب پایا؟ ان مقامات کو دیکھ کے اللہ یاد آیا؟ یا بس جو لوگ کر رہے تھے وہی کرتے گئے؟ حضرت نے جواب دیا، مجھے تو دھیان ہی نہیں رہا۔ اور مسافر نے بڑی سادگی سے کہتے ہیں یہ جواب دیا، تو پھر تم نے نہ بیت اللہ کا سفر کیا اور نہ ہی اس کی طرف کوئی منزل طے کی۔ پھر دریافت فرمایا، جب تم نے احرام باندھا تھا، اپنے روزمرہ کے کپڑے اتارے تھے، تو کیا تم نے اس کے ساتھ یہ اعادہ کیا تھا کہ میں اپنی بری عادتوں کو، اپنی خصلتوں کو اور جتنی بھی جو بری چیزیں ہیں ان کو اپنی زندگی میں اتار پھینکوں گا؟ جو مسافر تھا اس نے جواب دیا، میں نے اس چیز پہ تو غور ہی نہیں کیا، بس احرام باندھنا تھا باندھ لیا، اللہ خیر صلی اللہ کہ حکم ہوا ہے میں نے باندھ لیا، میں نے سوچا ہی نہیں میں اپنے گندے میلے چلے کپڑے اتار رہا ہوں اور وائٹ کپڑا پہن رہا ہوں، جس طرح یہ وائٹ ہے میں اپنے اندر کو بھی صاف ستھرا کر لوں، میں نے ایسا سوچا ہی نہیں۔ پھر تم نے احرام بھی کہاں باندھا؟ حضرت نے پرسوز لہجے میں فرمایا۔ پھر پوچھا، جب تم میدان عرفات میں کھڑے ہوئے تو تمہیں مشاہدے کی کشف حاصل ہوا، مطلب کہ تم نے سمجھا تھا کہ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ابراہیم علیہ السلام اور سارے نبی جو تھے وہاں پہ آئے، انہوں نے دعائیں کی، تم نے اس چیز کو محسوس کیا؟ تو مسافر نے کہا، نہیں میں نے ایسا سمجھا ہی نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بھی سمجھنا ہے، یہ بھی کرنا ہے۔
مطلب یہ کہ تم نے میدان حتیٰ کہ میدان عرفات میں جو دعائیں کی جاتی ہیں آگے ہم پڑھیں گے تو وہ کتنا بڑا دن ہے، وہ لاشعوری میں گزار دیا میں نے. کہتے ہیں میدان عرفات میں خدا سے مناجات کرتے وقت اپنے اندر یہ کیفیت بھی محسوس کی تھی کہ گویا تمہارا رب تمہارے سامنے ہے اور تم اسے دیکھ رہے ہو. کیا تمہیں یہ محسوس ہوا تھا؟ تم اس سے دعائیں مانگ رہے تھے. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے مطلب صبح سے لے کے شام تک اس میں دعائیں مانگتے رہے. کہتے ہیں کہ ایک لمحہ بھی آپ کا نا وہاں پہ ضائع نہیں ہونا چاہیے. اٹھتے بیٹھتے، تھک گئے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھ گئے تو لیٹ جائیں، لیٹ گئے تو پھر کھڑے ہو جائیں، دعائیں نہ چھوڑیں عرفات کے میدان میں. حضرت یہ کیفیت تو نہیں تھی، مسافر نے وضاحت کی. اللہ اکبر. پھر گویا تم عرفات بھی نہیں پہنچے، حضرت نے پرجوش لہجے میں کہا، اور پھر یہ دریافت فرمایا، اچھا یہ بتاؤ جب تم مزدلفہ پہنچے تو وہاں تم نے اپنی نفسانی خواہشات کو بھی چھوڑا تھا یا نہیں؟ حضرت میں نے تو اس پر کوئی توجہ ہی نہیں دی، مسافر نے جواب دیا. پھر تم نے مزدلفے بھی نہیں پہنچے، حضرت نے فرمایا. اس کے بعد پوچھا، اچھا یہ بتاؤ جب تم نے بیت اللہ کا طواف کیا اس دوران میں تم نے جمال الہی کے جلوے اور کرشمے بھی دیکھے؟ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بذات خود وہ بلڈنگ ہے، ہم اس کو کیوں 4 دیواری ہے کیوں اتنا احترام دیتے ہیں؟ کیوں اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں؟ کبھی یہ احساس کرنے کی کوشش کی 4 دیواری ہے. ہم دیکھیں حضرت عمر کا اس قول کو یاد کر لیں جب انہوں نے حجر اسود کو دیکھا تھا اور کہا تھا کہ تو صرف ایک پتھر ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ نہ دیا ہوتا تو میں بوسہ نہ دیتا. تم ہو پتھر ہی. تمہاری اہمیت اس لیے ہے کہ ابراہیم آئے، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیا. وہاں پہ آپ مقام ابراہیم دیکھیں گے وہ چھوٹی سی پاؤں ہیں، انہوں نے ان کو کیچ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ابھی تصویریں دکھاتے ہیں تو مطلب وہ چیزیں بذات خود ہم نے نہیں دیکھی، ان کو فیل کرے تو صحیح، جا کے دیکھے تو صحیح. وہ جو آپ کو فرسٹ ٹائم آپ دیکھیں گے، آپ کو جو ایکسپریشن ہوتا ہے نا، سبحان اللہ، میں کہتی ہوں اٹس ہارڈ ٹو ایکسپلین ان ورڈز، کہ آپ کہتے ہیں یہ وہی جگہ ہے، میں وہاں پہ آ گیا ہوں جو بس ایک حسرت رکھی ہوئی تھی، دیکھ رہا تھا کہ میں ادھر آؤں. اور جب آپ خانہ کعبہ کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں اتنی دعائیں کریں، یہ کریں وہ کریں، اس وقت آپ کے آنسو جاری ہوتی ہیں اور آپ کہتے ہیں دعائیں میرے دماغ میں آئیں، دعائیں آ ہی نہیں رہی ہوتی، اور بے اختیار دل کرتا ہے میں اس کو دیکھوں کہ جس کی میں چاہت کرتا ہوں. کہتے ہیں نا کہ عزتاً احتراماً اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہیے. آئی ڈونٹ نو، یہ میرا خیال ہے، میں اسکالرس پہ نہیں جاتی، کہیں لکھا ہوا نہیں آیا کہ احتراماً اپنے نیچے منہ کر کے کرنا ہے. اگر آپ وہاں پہ گئے ہیں صرف اسی بلڈنگ کو دیکھنے کے لیے، آپ جب وہاں پہ بیٹھتے ہیں تو سائڈوں پہ انہوں نے جگہ بنائی ہوئی ہے تو دل بے اختیار، دل آپ کی نظر اس پہ جاتی ہے، آپ کا دل کرتا ہے آپ دیکھیں کیا ہے، وہ چادر ہے، کڑھائی ہے، اور پیچھے کیا ہے، وال ہے. اور اس کو اتنا اللہ تعالیٰ نے رونق والا بنا دیا ہے، اتنا خوبصورت بنا دیا، آپ دیکھتے ہیں وہاں اس کا. پھر وہاں پہ حدیث یہ ہمیں ملتی ہے، اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے. تو جو کہتے ہیں کہ اس کو نہیں دیکھنا چاہیے طواف کرتے ہوئے، کیوں نہیں بھائی؟ آپ دیکھیں گے اس کی جو مقامات آتے ہیں، پہلے آپ 1-2 چکر لگائیں گے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی آپ کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، جب آپ چکر لگاتے ہو، ایک لگاتے ہو، دوسرا لگاتے ہو، پھر جو سارا آپ نے پڑھا ہوا ہوتا ہے نا، آپ گزرتے ہو تو آپ کو لگتا ہے اچھا یہ مقام ابراہیم ہے، یہ مطاف ہے، یہ حتیم ہے، یہ رکن یمانی ہے. ایک کے بعد پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر آہستہ آہستہ جب آپ طواف کرتے ہیں تو چیزیں بار بار رپیٹ ہوتی ہیں. پہلی دفعہ آپ کو جب آپ جا کے عمرہ کریں گے نا، آپ کو ایسے لگے گا کہ ابھی وہ آپ بس اسی کیفیت میں ہے. از دس ٹرو؟ میں یہاں پہ آ گئی ہوں، میں پہنچ گئی ہوں، وہی کیفیت سے نہیں آپ نکل پاتے، یقین نہیں آپ کو آتا. خیر اینی وے، کہتے ہیں کہ جب تم نے طواف کیا تھا تو اس دوران میں تم نے جمال الہی کے جلوے اور کرشمے کو دیکھا تھا؟ حضرت نے بڑے معصومانہ انداز سے کہا کہ نہیں، میں نے محسوس ہی نہیں کیا. تو انہوں نے کیا کہا؟ تم محروم رہے ہر چیز سے، تو پھر تم نے طواف کیا ہی نہیں. اور پھر دریافت فرمایا جب تم نے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی تھی تو کیا اس وقت تم نے صفا اور مروہ اور اس کے درمیان سعی کی حکمت اور حقیقت اور اس کے مقصود کو پایا؟ کیوں کر رہا ہوں؟ ایک عورت نے یہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے مردوں تک کو، عورت کو وہ مقام دے دیا، مردوں تک کو کہہ دیا، اس کا حصہ بنا دیا. کیوں کر رہی ہوں؟ صرف وہ پانی کی تلاش میں تھی، پانی کی تلاش میں ہم بھی جاتے ہیں. ان کی پانی کی تلاش میں کیا ایسی چیز تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو حج کا حصہ بنا دیا؟ اس کے بغیر عمرہ اور حج نہیں ہوتا. ان کی جو
جو ہجرت تھی نا وہ اللہ کے لیے، کیونکہ اللہ نے حکم دیا اور انہوں نے مان لیا، اب اللہ ہی کی طرف سے وہ آئے تھے نا وہاں پہ، ذرا اللہ کے حکم سے. بے شک انڈیڈ ہم بھی اللہ ہی کے حکم سے وہاں جاتے ہیں. میری اپنی اوقات نہیں ہے کہ میں وہاں پہنچ جاؤں. میں عمرہ بھی کروں گی اللہ ہی کی دی ہوئی توفیق سے ہوگا، میں حج کروں گی اللہ ہی کی دی ہوئی توفیق سے ہوگا. بات یہاں پہ ہم یہ کر رہے ہیں اپنے اندر وہ فیلنگ لے کے آنے کی، وہ ہمارے اپنے اختیار میں ہے. کیوں؟ میں سوچ سمجھ کر جاؤں. ہم خوشی میں جاتے ہیں الحمدللہ، اللہ ہی کی طرف سے بلاوا، لاکھوں کروڑوں میں کھیل رہے ہیں تب بھی نصیب نہیں ہوتا. آپ کے پاس کچھ نہیں ہے اب پھر بھی وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں، یہ اللہ ہی کی طرف سے بلاوا ہے. ڈیفینیٹلی اس بات پر تو پورا یقین کر لیں. کوشش میں نے کرنی ہے، اس بات کو اختیار کرنا ہے اور اس کے بعد چھوڑنی میں نے اللہ پہ ہے. کئی لوگ اتنے سالوں سے کوشش کر رہے ہیں، پیسے بھی جمع ہیں ان کے پاس پڑے ہوئے ہیں، لیکن نہیں توفیق ہو رہی، نہیں ہمت ہو رہی، نہیں جا پا رہے. اور کئی اتنی جوانی میں چلے جاتے ہیں اور کئی بڑھاپے میں جا کے بیچارے وہاں پہ وہ مجبوری والا حساب ہوتا ہے، ویل چیئر پہ ہوتے ہیں، وہ ان چیزوں کو اس طرح سے انجوائے نہیں کر پاتے. اور جو پھر گرمی میں اس طرح جاتے ہیں، سبحان اللہ کہ انہوں نے صحیح کی، کوشش کی. ان کے دل میں کیا تھا سبحان اللہ، جب وہ سٹوری ہم سارے پڑھتے ہیں کہ مجھے اللہ نے راہ پہ رکھا تو اللہ ضائع نہیں کرے گا. میں کہتی ہوں وہی الفاظ ایسے اللہ تعالیٰ نے ان کے منہ سے نکلوا دیے، وہ وہاں پہ سٹمپ لگ گئی اور وہ ضائع نہیں کروائے گا. ان کا یقین تھا. بچے کو چھوڑ کے اس وقت بیابان تھا، اس طرح بلڈنگ نہیں تھی، اس طرح آسان اور ٹھنڈا نہیں تھا، گرمی تھی، تپش تھی، اور 50 ڈگری تو اب ہے، اس دور میں پتہ نہیں کتنی ہوا کرتی تھی، کیا سسٹم تھا. وہ اوپر گئیں اور پتھر ایسے کہتے، وہ آپ عام پتھر کو دیکھیں وہ اوپر سے کھردرا اور تیکھا ہوتا ہے، آپ کو وہ بڑی بری طرح سے نا کھرچ دیتا ہے. ان کے اوپر سے چڑھتی ہیں پھر آتی ہیں، چڑھتی ہیں پھر آتی ہیں. خیر انہوں کی جو تصویریں بنائی ہوئی وہاں پہ صفا مروہ کی تھوڑی تھوڑی چیزیں انہوں نے اوپر سے ان کو صاف سموتھ کیا ہوا ہے. لوگ اوپر سوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، جو بھی بہرحال ان کا عمل ہے وہ کرتے ہیں. یہ ساری بدعات میں شامل ہیں. اینی وے میں بھی کر دوں پھر شاید دماغ میں نہ آئے. لوگ جاتے ہیں صفا پہ جا کے وہاں پہ نفل پڑھتے ہیں، مروہ پہ جاتے ہیں وہاں پہ جا کے لیٹتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں. نہیں ابھی تھوڑی تھوڑی جگہ ہے. نہیں جو صفا ہے نا، صفا سے شروع کرتے، صفا تو انہوں نے پوری کر دی ہے، لیکن مروہ کے ابھی بھی پتھر تھوڑے تھوڑے اوپر ہیں، لوگ اس پہ بیٹھے ہوئے تھے. اب مجھے نہیں پتا، شاید انہوں نے اب چینج کر دیا، بند کر دیا. جب ہم گئے تھے نا اس کے اوپر بھی انہوں نے لگا دیا، جنگلہ لگا دیا وہ ادھر والی سائڈ پہ. اچھا جب میں گئی تھی نا لوگ اس پہ سو رہے ہیں، وہاں پہ نماز پڑھ رہے ہیں، جان نمازیں بچھائی ہوئی ہیں، اور وہ ہلا ہلا کہہ رہے تھے یہاں سے ہلو ہلو، لیکن وہ کرنے کچھ نہیں سنتے. بہرحال کیوں وہ چیز ان کے لیے وہ نشان بنا دی گئی، کیوں اس کو امپورٹنٹ کر دیا گیا؟ پتہ نہیں وہ دل سے کیسے دل سے دعا نکلی تھی کہ وہ دل کی کیفیت وہاں پہ لے کے جائیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سبحان اللہ آپ کو کیسے وہ وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں. سارا ہوتا ہے پورے شعور کے ساتھ آپ سفر کریں. تو انہوں نے کہا کہ حضرت اس کا تو مجھے شعور ہی نہیں تھا کہ میں نے یہ بھی سوچنا ہے. اس پہ بھی حضرت حاجرہ نے یہ کیا ہے، اور اس کا مطلب شعور نہیں تھا تو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ حضرت حاجرہ نے کس مقصد کے لیے کیا تھا، یا حضرت حاجرہ کون ہے، کئیوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا. بس اللہ نے بلا لیا، ان کی معصومیت ہے یا ان کے دل لگی ہے، لیکن علم اور شعور نہیں ہے، نالج نہیں ہے کہ میں کیوں وہاں پہ کیا جا کے کروں. تو پھر تم نے ابھی صحیح بھی نہیں کی. پھر دریا فرمایا جب تم نے قربان گاہ میں پہنچ کر قربانی کی کہ جانور کو قربان کیا، اس وقت تم نے اپنے نفس اور خواہشات کو بھی راہ خدا میں قربان کیا. حضرت اس طرح میرا دھیان ہی نہیں گیا. اس مسافر نے بڑی حیرانگی سے جواب دیا. تو پھر میں اس کا مزہ اور ہے، انفارمیشن کے ساتھ آپ جاتے ہو اس کا مزہ اور ہے. جو آپ بس ایسے چلے جاتے ہو، آپ کو گروپ والے بتا رہے اچھا وہاں پہ اور بھی بہت ساری چیزیں آئیں گی جو کہ بار بار ہم پڑھیں گے کہ وہاں جا کے دوسرے کے لیے مشکل کریٹ نہیں کرنی. آپ نہ کوشش کریں کہ آپ کی وجہ سے کسی کو کہیں بھی تکلیف ہو. آپ طواف کر رہے ہیں، اپنی کوشش کریں، اپنے قدم دیکھ دیکھ کے پھونک پھونک کے کریں. ٹھیک ہے، آپ کوئی دعائیں مانگ رہے جو بھی کر رہے ہیں، وہاں پہ آپ کو گروپس ملیں گے، وہ ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہوں گے بے پیشنس. میں کہتی ہوں سبحان اللہ، اور وہ اونچی اونچی پڑھ رہے ہیں، وہ اپنا تو پڑھ رہے ہیں، اپنے گروپ کو وہ سکھا رہے ہیں، گروپ کو تیاری کر کے جانا چاہیے. وہاں میرا اپنا خیال ہے یہ بھی دوسرے کی تکلیف کا باعث بنتا ہے. میں ہو سکتا ہے میں ربنا آتینا کا میرا ایم ہو اور وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں اور پڑھ بھی اونچی اونچی رہے ہیں، اور کئیوں کے مخارج بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، کئیوں کی زیر زبر بھی ایسے ہی ہوتی ہے. وہاں پہ مجھے لگتا ہے ان کو یہ تھوڑی اویئرنیس دینی چاہیے. اس دفعہ اسی لیے میرے خیال میں شاید انہوں نے ان کی گورنمنٹ کے انڈر انہوں نے لیے ہیں، جو یہاں سے آپ کے ساتھ معلم جائیں گے نا انہوں نے آپ کو ہینڈ اوور کر دینا ہے. دے نو گوئنگ ٹو بی یور معلم. وہاں پہ عرب لوگ معلم ہوں گے.
तो आई हैव नो आइडिया, मे बी चेंजिंग आए इस साल, लेकिन वो उम्रे पे जाते हैं, वो ग्रुपों की ग्रुप आ रही हैं, वो आपको ना मतलब तकलीफ होती है। बहरहाल आपकी अपनी खुशबू वहाँ पे नहीं रहती, आपको उनके साथ पढ़ना पड़ता है या फिर आप आगे पीछे होना पड़ता है। ये भी दूसरे के लिए मशक्क़त का बायस है, तो इस चीज़ को अवॉइड किया जाए कि आपकी वजह से ना हो। ये भी कहना, जब आप ग्रुप के साथ पढ़ रहे होते हैं ना, तो आप शौरी तौर पर नहीं पढ़ रहे थे, वो एक रटा लगा रहे होते हैं ना, जब बनाते ना फिर दुनिया हसन, वो पढ़ रहे हैं और वो पीछे पीछे आप पढ़ रहे हैं। आप अपनी दुआ होती है ना, जो आप अपने चाहे वो कोई भी जुबानों में, तो होता है ना, कहती हूँ पढ़ते ये तो दुआ हैं, आपके दिल जब से वो निकली ऊंची है। ऊंची आवाज से पढ़ते हो तो जो नहीं पढ़ने वाला उसके भी हैं ये अपनी दुआ मांगे। और एक चीज़ को मैं स्ट्रिक्टली कहूँगी, यहाँ से जाना है, दिल करता है कि मैं तस्वीर बनाऊं, वो क्योंकि खूबसूरत पहली पहली दफ़ा आपको लगता है, प्लीज़ डू नॉट टेक योर फोन आउट इन द एरिया। अल्लाह के साथ है, वहाँ पे कोशिश करें आपका कनेक्शन अल्लाह के साथ हो, वही आपने साथ लेके जाना है। ये तस्वीरें हाँ याददाश्त यूट्यूब पे ऑनलाइन जाएं, बहुत मिल जाएंगी। जो उस वक़्त आपका कनेक्शन अल्लाह के साथ होगा ना, वही आपके लिए हमेशगी के लिए रहेगा, वही आपके दिल को तड़पाएगा। वरना तस्वीरें खींचने में हम मसरूफ़ रहते हैं और होता क्या है कि वो चीज़ हम नहीं पा पाते जो पानी की जो मकसूद होता है। खैर एनीवे, आगे उन्होंने कहा, तो फिर तुमने कुर्बानी भी कहाँ की? इसके बाद हज़रत जुनैद बगदादी ने पूछा, अच्छा ये कहो, जब तुमने जमरात पर संगरेज़े फेंके तो उस वक़्त तुमने अपने बुरे हमनशीन, बुरे साथियों और बुरी ख्वाहिशात को भी अपने से दूर फेंका या नहीं? हज़रत ऐसा तो नहीं किया, मुसाफिर ने बड़ी सादगी से जवाब दिया। तो फिर तुमने रमी भी नहीं की? हज़रत ने अफसोस के साथ कहा और फरमाया, जाओ वापस जाओ और इन कैफियत के साथ एक बार फिर हज करो, ताकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ निस्बत पैदा कर सको, जिनकी ईमान और वफ़ा का इतराफ़ करते हुए कुरान करीम शहादत देता है, व इब्राहीम अल्लज़ी वफ़ा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जिसने अपने रब से वफ़ादारी का हक़ अदा कर दिया। और जब वफ़ादारी का हक़ अदा करने, देखिए हम किसी से मोहब्बत करते हैं ना, हम किसी तीसरे की आवाज़ को भी बर्दाश्त नहीं करते, उसकी मौजूदगी तो दूर की बात। ये फ़ोन, ये यूट्यूब, ये दिखा दो मैं कब मिना में हूँ, मैं मिकात में हूँ, मैं अरफा में हूँ, ये हतीम है, ये मतलब ये क्या चल रहा है? मतलब यू आर नो फिजिकली देयर, यू स्टिल इन फ़ोन में हैं आप। प्लीज़ डू नॉट टेक एनी पिक्चर। अपनी याददाश्त के लिए ज़्यादा ही हो तो उस वक़्त लें जब आप इन सारे मामला से फारिग हो जाए, हज कर चुके ना, फिर बाद में चलो ले लें अपनी याददाश्त के लिए। उस वक़्त आपका और अल्लाह का एक ऐसा कनेक्शन होना चाहिए कि उस रब ने आप पे रहमत की है, उस रब का ये करम है, फ़ज़ल है, आप वहाँ पे गए हो। वहाँ पे जाना ही बाइस से, मैं कहती हूँ इतना अल्लाह ताला की करम नवाजी है कि आप वहाँ पे जा रहे हो।